دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا کیے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ افسردہ ہو کر اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آئیں، صدیق اکبر کے گھر آئیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ماں کو درد دل سناؤں گی، باپ کے سامنے آنسو بہاؤں گی، لیکن فرماتی ہیں گھر پہنچی تو ماں بھی آنسو میں ڈوبی ہوئی ہے، باپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھا منافقین کا پراپگنڈا کیسے کیسے معصوموں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ فرماتی ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر کیا قیامت ٹوٹ گئی۔ یہ تو ام مستہ کی زبانی پتہ چلا کہ عائشہ کتنی بھولی ہے تو، تیرے خلاف تو مستقل محاذ بن چکا ہے، مستقل محاذ بن چکا ہے۔ تیری کردار کشی کے لیے لمبی چوڑی دلیلیں دی جا رہی ہیں، افسانے گھڑے جا رہے ہیں، کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ عائشہ ایسی ہے، عائشہ ویسی ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ فرماتی ہے میں اس قدر متاثر ہوئی کہ بے ساختہ بخار میں مبتلا ہو گئی، گھر کے اس کونے میں چلی گئی مصلی اٹھا کر جہاں مکمل اندھیرا تھا، تنہائی تھی۔ ماں نے گھبرائی ہوئی بیٹی کو مصلی اٹھا کر جاتے دیکھا، سوچا کہیں جان سے نہ مار ڈالے خود کو، پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ عائشہ نے کہا چپ رہیے، گھبرائیے نہیں، ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں، اب اس کے دروازے پہ آنسو بہانے جا رہی ہوں جہاں آدم روتے ہیں، زکریا روتے ہیں، ابراہیم روتے ہیں، یونس روتے ہیں، اور سب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں۔ آج اس کے محبوب کی عائشہ بھی آنسو کا نذرانہ لے کر جا رہی ہے، اللہ کی عدالت میں اپیل کرنے جا رہی ہوں، میرے معبود میرے کردار کو کوئی اور جانے یا نہ جانے، لیکن تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، افکار کو بھی جانتا ہے۔ یہاں عائشہ نے آنسو کی برسات میں اللہ کی عدالت میں اپیل کر دی، وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلا لیا، صحابہ کا اجلاس بلا رکھا ہے میرے آقا نے۔ فرماتے ہیں بتاؤ کیا کروں، عائشہ کے معاملے میں رائے دو، کیا کروں؟ صحابہ رو رہے ہیں، کسی میں جرأت گفتار ہی نہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، سسکیاں سنائی دیتی ہیں، آہوں کی آواز آتی ہے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں بولو نا، عائشہ کے معاملے میں کیا کروں؟ لوگ ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک آواز آئی اللہ کے رسول، اگر عائشہ سے آپ زیادہ ہی کبیدہ خاطر ہیں، اگر آپ کا دل زیادہ دکھ گیا ہے تو آزاد کر دیجئے۔ نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں، بس یہ آواز اٹھنی تھی کہ فاروق اعظم زارو قطار روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہوگا، پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی رفیقہ حیات بنانے والا کون ہے؟ پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کا رشتہ منتخب کرنے والا کون ہے؟ اس نسوانی پیکر کو آپ کے خانوادہ اقدس میں بھیجنے والا کون ہے؟ پہلے یہ ہمیں بتائیے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کس کے لیے کون سا رشتہ منتخب کیا تھا؟ رسول کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھ گئی۔